اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایام عزا ہے، تمام مومنین کو اور تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے کربلا کی خواتین۔ واقعاً وہ خواتین جو ہمیشہ سے آنے والی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ ہم آج کے ایپیسوڈ میں ان خواتین کو، ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ کسی بھی نہضت اور موومنٹ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین اس موومنٹ میں سینٹرل رول پلے کریں۔ کربلا میں خواتین نے کیا رول پلے کیا تھا اور آج کی خواتین کے لیے وہ کیسے رول ماڈل ہو سکتی ہیں، اسی ٹاپک کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب اور مولانا محمد حسین صورت والا صاحب۔ کربلا کی خواتین کو ہم سمجھنے کے لیے 4 کیٹیگریز میں انہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خواتین جو کربلا میں خود موجود نہیں تھیں لیکن ان کا رول کربلا میں موجود تھا۔ وہ خواتین جنہوں نے یا بچوں کی تربیت کی تھی یا لوگوں کو کربلا کی طرف رغبت دلائی تھی، کربلا ساز خواتین۔ اسی موضوع پر زیادہ گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا عارف حسین کاظمی صاحب کو کہ آپ اسی موضوع کو تھوڑا اور ایکسپلین کریں کہ وہ خواتین جو کربلا میں موجود نہیں تھیں لیکن ان کا ڈائریکٹ رول ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، وہ خواتین کے سلسلے میں اگر آپ چیزوں کو بیان کریں۔ جی، آپ کو کربلا میں اس طرح کے 2 خواتین یعنی 2 طبقوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، تو وہ بھی ایک اعتبار سے سمجھیں کربلا میں موجود ہیں۔ اگر ایک خاتون ایک بہادر بچہ کربلا میں بھیج رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت کا اثر آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ جب آپ بار بار یہ جملے سنتے ہیں کہ ایون خود کربلا میں بھی یہ خواتین یہ جملے دہراتی ہیں کہ یہ میرے دودھ کا اثر یا کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، تو مطلب جو ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے وہ بچے پہ ہوتا ہے، اس کی تربیت کا اثر۔ یا جو آج ہم بولتے ہیں کہ جو مائیں عزاداریوں میں جا کر اور بچوں کو لے کر جاتی ہیں اور ایک طرف مجلس بھی سن رہی ہوتی ہیں اور مولا حسین کا نام بھی زبان پر ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں، تو یقیناً ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یا خود انتخاب ہمسر میں جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ قبیلہ دیکھا کرو، قوم دیکھا کرو، تو اس میں سب سے بارز ترین نقش جو ہے وہ جناب ام البنین کا ہے کہ جنہوں نے اتنے بہادر بیٹے جن میں سر فہرست جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، تو اگر ام البنین کی گود یا ان کی پرورش کا اثر نہ ہوتا تو آپ کو ایک عباس کی صورت میں ایک نقش کربلا میں نظر نہ آتا۔ دوسری وہ خواتین ہیں جنہوں نے بیوی ہونے کی حیثیت سے، یعنی شوہر شاید نہ جانا چاہتا ہو لیکن انہوں نے اپنے شوہر کو ترغیب دلائی کہ آپ کربلا میں جائیں، جن میں سر فہرست جناب دلہم، ہم خاتون کا نام لیتے، جناب زہیر بن قین کی جو زوجہ ہیں، کہ ملتا ہے کہ یہ بھی سفر میں ساتھ تھے امام حسین علیہ السلام کے، لیکن یہ جان بوجھ کے اپنا خیمہ ایک منزل ہم بولتے ہیں پیچھے لگاتے تھے۔ تو اتفاق سے جب پانی کی کمی ہوئی تو مجبوراً ان کو خیمے امام حسین کے ساتھ لگانے پڑے یا نزدیک لگانے پڑے۔ تو ملتا ہے کہ یہ اپنے سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور امام حسین کا جب قاصد ان کو بلانے کے لیے گیا اور کہا کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں اور امام حسین آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو اس وقت کہہ رہے یہ کھانا کھا رہا تھا تو یہ لقمہ منہ میں ڈالنے سے رک گیا کہ ایک طرف فرزند رسول کا بلاوا ہے اور دوسری طرف لقمہ منہ میں ڈالنا ہے، تو گویا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب سفرے سے اٹھ کے جاؤں کیا کروں۔ تو اس جب تردد میں تھا تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تردد سے کون بچاتا ہے، جب آپ شش و پنج اور شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس وقت ان کی زوجہ، حالانکہ انہوں نے سنا تھا اور یہ خیمے کے اندر تھیں، تو وہاں سے آواز دی کہ زہیر تم کیا سوچ رہے ہو کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سفرے پر بیٹھے اور یہ سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، کہ تجھے نہیں پتا کہ تجھے کون بلا رہے ہیں، یہ جناب فاطمہ الزہرا۔ اس وقت اس نے فضائل اہل بیت کو پڑھنا شروع کیا۔ کبھی کبھی مدھم ہو جاتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی شخص کی اہمیت ہماری نظروں میں، اس وقت انہوں نے کچھ حدیثیں پڑھیں، کچھ روایات پڑھیں فضائل کی، جس سے امام حسین کی شخصیت کو انہوں نے ابھارنا شروع کیا۔ کہتے وہ بیوی کی باتیں سن کے جناب زہیر امام حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آج تک تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ امام حسین نے کون سی باتیں کی تھی جناب زہیر سے، لیکن ہمارے استاد اخلاق فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جس طرح آپ کی گاڑی کے شیشے پہ دھند پڑ جاتی ہے، اسی طرح انسان کے دل پہ دھند آ جاتی ہے، اور امام کا کام یہ ہے کہ جس طرح وائپر اس دھند کو ہٹاتا ہے
تو امام اپنے کلام سے اس دل کے شیشے کو صاف کر دیتے ہیں، پھر آپ کو ہر چیز صاف ظاہر نظر آتی ہے۔ تو کہتے وہ امام نے اس کے دل پہ جو دھند پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا اپنے کلام سے، اور جب خیمے سے باہر آیا تو کہتے اس کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا راہ ہدایت کے لیے، اور واپس خیمے میں آیا اور اپنی بیوی سے جدا ہوا۔ اور اب اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں اس نے بیوی کو کہا واپس چلی جاؤ، اور کہتے ہیں جب واپس آنے والا تھا تو بیوی نے اپنے شوہر سے جاتے جاتے بھی ایک وعدہ لیا، مطلب اب ظاہر ہے امام حسین کے پاس جانا مطلب شوہر سے جدا ہونا۔ ایک عورت جس اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس نے کہا بس جب رسول خدا سے تمہاری ملاقات ہو، مطلب اسے یہ بھی پتا تھا اس راستے پہ جا رہا ہے وہ شہادت کا راستہ ہے، کہ جب رسول خدا سے ملاقات ہو ان کو میرا سلام دینا اور میرے لیے دعا کرنا کہ میں بھی وہاں پہ میرا شمار ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میری ملاقات ہوگی میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ کچھ ایسی خواتین کربلا میں موجود تھیں جنہوں نے تربیت کے ذریعے سے اور لوگوں کو یہ بھیجا کہ کربلا کی طرف تم جاؤ اور امام حسین کی مدد کرو۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ وہ خواتین اپنے شوہر کو جو ہے، خود رہبر معظم جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خود بی بی کی یہ صفت پائی جاتی تھی کہ بہت کم عرصہ مولائے کائنات کی زندگی کا حضرت زہرا کے ساتھ ہے، اس میں اکثر وقت مولائے کائنات کا جنگ کا گزرا۔ کبھی حضرت زہرا نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو جنگ سے آئے ہو، پلٹ کے کیوں جا رہے ہو۔ ہمیشہ کہتی تھی، آیت اللہ خامنہئی کے جملے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں، ہمیشہ یہ کہا کہ ہم کیوں نہیں، خدا کی راہ میں جب قربانی دینے کی بات آئے تو ہم کیوں نہیں۔ تو یہ وہ خواتین ہیں جو رول پلے کرتی ہیں۔ جی، تو ہم نے حضرت زہیر ابن قین کی بیوی کی بصیرت آپ نے کہا کہ دیکھیں کتنی بابصیر خاتون ہے کہ اور بھی مانگ سکتی تھی زہیر سے، پیسہ دے دو، گھر دے دو، پراپرٹی دے دو، نہیں، زہیر سے کیا مانگا؟ رسول کے پاس جب جاؤ گے تو مجھے زیارت، اور اس وقت جو ہے جنت اور بہشت۔ یہ بابصیرت خواتین ہیں۔ تو کربلا کی پہلی جو ہم ماڈل دیکھ رہے ہیں وہ خواتین جو اپنے شوہر کو حق کی ترغیب دلا رہی ہیں اور حق کی راہ میں پش کر رہی ہیں، اور وہاں پر قربانی دینے سے یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں کیوں، ہمیشہ یہ کہہ رہی ہیں میں کیوں نہیں۔ جی، اور اگر خواتین کا ذکر ہو جائے، کہ دو اور خواتین، ایسے اور زیادہ خواتین کو ہم لوگ یہاں ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے دو اور خواتین کہ جن کے مصائب یا جن کا ذکر ہم لوگوں کے درمیان عموماً ہوتا رہتا ہے، لیکن اس جہت سے اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ان دو خواتین میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا جناب طوعہ کا۔ جناب طوعہ وہ محترمہ اور وہ خاتون ہیں کہ جو کوفہ کی رہنے والی ہیں۔ نماز مغربین کے درمیان جس وقت جناب مسلم کو ان لوگوں نے کہ جنہوں نے لیٹر دے کر بلایا تھا، اور شروع میں بیعت بھی ان لوگوں نے کیا تھا، لیکن ابن زیاد کے پریشر کی وجہ سے اور بنی امیہ کے بنائے ہوئے حالات کی وجہ سے اکثر لوگ ان میں سے پلٹ گئے۔ کچھ کو شہید کر دیا گیا، کچھ کو اسیر بنا لیا گیا، زندانی بنایا گیا، لیکن جو لوگ نماز مغربین میں تھے بہت سارے لوگ پلٹ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس عالم میں، اس ماحول میں ایک خاتون یہ جانتے ہوئے کہ یہ امام حسین کے سفیر ہیں، ان کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہیں۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو جناب طوعہ کو جناب مسلم کو پناہ دینا یہ اس وقت کے بہت رسکی کام تھا، بہت ہی بڑا قدم انہوں نے اٹھایا تھا، اور جس کے لیے وہ اپنے بیٹے کے مخالفت بھی کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو بہت سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں، جس نے ایک طرح سے بے وفائی کی تھی اور جناب مسلم کے بارے میں جا کر خبر دیا تھا اس نے۔ تو جناب طوعہ ایک وہ خاتون ہے جو کربلا میں نہیں تھیں، لیکن کربلا کے واقعے کے رونما ہونے میں ان کا اور کربلا کے واقعے کو تاریخ میں اثر انداز بنائے رکھنے میں ان کا ایک کردار ایسا ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ایک خاتون جناب حبیب ابن مظاہر کی وائف اور زوجہ، ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جس وقت لیٹر پہنچتا ہے امام حسین کا من الرجل الغریب، ایک غریب انسان جو کربلا کے میدان میں نرغے آدھا میں گھر چکا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے کہا تھا الی الرجل الفقیہ، ایک فقیہ کے پاس، وہ جناب حبیب ابن مظاہر کے درجے کو اور ان کی اہمیت کو اس لیٹر کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی جناب حبیب ابن مظاہر کے چہرے کو وہ دیکھ کر کہتی ہیں کیا ہوا؟ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ امام حسین کا لیٹر ہے، نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، میں سوچ رہا ہوں، وہ مدد مانگ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ تو کہا حبیب یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، رسول کا نواسہ تم سے مدد مانگ رہا ہے اور تم سوچنا چاہتے ہو، نہیں، اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، بڑھنا ہے اور آگے جانا ہے۔ یقیناً جناب حبیب ابن مظاہر بہت بامعرفت شخصیت تھی، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کی وائف کہ جو ام القاسم کے نام سے مشہور ہے کیونکہ ان کے بڑے فرزند قاسم تھے، ام القاسم، ان کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے
کہ کتنی بامعرفت تھی اور کتنا بڑا کردار وہ ادا کر رہی تھی کربلا کا واقعہ جو ابھی رونما ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ مؤثر. جی، تو یہی جملہ اگر کربلا سے ہم لیں کہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، جب وقت کا امام بلائے تب سوچنے کا مرحلہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک اور بات اگر ایڈ کر دیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت کا امام جو ہے وہ غیبت میں ہے، ہمیں بلا نہیں رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت کا امام آج بھی ہمیں بلا رہا ہے. تو ہم میں سے کتنے تیار ہیں یہی کربلا کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کے اسی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے کہ جب وقت کا امام بلائے تب سوچنے کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت ہوتا ہے. دیکھیے کربلا کا جو اکثر لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ماحول کیا تھا. کہ آپ دیکھیں کہ ایسا ماحول کہ ایک دفعہ 6,000 ہزار لوگ جناب مسلم کے پیچھے ہیں، پھر مڑ کے دیکھتے ہیں تو 6 سے زیادہ نظر نہیں آتے. مطلب ایسا کوفے کا ماحول بنا دیا گیا تھا، بصرے کا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جو بھی امام حسین کی طرف جاتا یا اسے مار دیا جاتا یا اسے شہید کر دیا جاتا. اور ہم اس درمیان مرد کو ایک بہادر وجود سمجھتے ہیں اور عورت کو ہم ہمیشہ کمزور وجود سمجھا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی امیر المومنین نے عورت کی کمزوری کو سراہا بھی ہے کہ کئی جگہوں پہ عورت کو کمزور ہونا چاہیے، وہ کئی چیزوں سے بچ جاتی ہے. لیکن جب دین کی بات آئے تو عورت سے زیادہ کوئی بہادر ہمیں مضبوط شے نظر نہیں آتی. اچھا، یہ ہم کچھ 2 عورتیں ہمیں ملتی ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو روکتی تھیں جانے سے. آپ جب کوفے کا ماحول دیکھتے ہیں کہ مرد جانا چاہتے تھے لیکن یہ بولتی تھی کہ تم چلے جاؤ گے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن وہیں پر کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا. ان میں سے جناب ماریہ بنت سعد یہ ایک ایسی خاتون تھیں بصرے کی رہنے والی کہ جن کا گھر مرکز بن چکا تھا اہل بیت کی مدح اور تبلیغ کا. جس طرح آپ کئی لوگوں کے گھروں میں اتنی مجالس ہوتی ہیں تو وہ گھر گویا امام بارگاہ بن جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھر کو ایک ایسا اسٹڈی سرکل گویا بنا دیا تھا کہ لوگ جہاں پر آتے تھے اور اہل بیت کی مدح سرائی کرتے تھے اور لوگوں کو رغبت دلائی جاتی تھی کہ آپ کربلا کی طرف جائیں. اور ان کے گھر میں جتنے شیعہ آتے تھے ان جوانوں کو اتنی رغبت ملتی تھی کہ وہ لوگ پھر کوفے گئے اور کوفے سے امام حسین کی طرف جا کے ملے. تو مطلب عورت معاشرے میں ایک ایسا کردار ادا کر سکتی ہے. 2 کردار آپ کو مل سکتے ہیں. قرآن نے بھی بیان کیا جناب مریم، جناب آسیہ، اس کی طرف جناب لوط اور جناب نوح کی بیویوں کا. یہاں پر بھی آپ کو یہ پازیٹیو کردار ادا کرنے والی خواتین ہیں جن کو ہم کربلا ساز خواتین بول سکتے ہیں. اور ایک پاکیزہ عورت ہی پاکیزہ بچوں کو جنم دیتی ہے. اور واقعاً اگر یہ کربلا میں نہیں بھی تھیں لیکن جن کو کربلا کی طرف روانہ کیا ان کی شہادتوں کا ثواب ان خواتین کو ملے گا. جی، یہی بات آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ یہی حضرت ماریہ کا جو ذکر ہے کہ ان کے گھر پہ جیسا آپ نے بیان کیا کہ اس ماحول کو سمجھتے ہوئے جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ اس ماحول میں جہاں پر دشمن ہیں اور وہاں پر اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ یہ سبب ہو سکتا ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں، وہاں پر اپنے گھر کو ایسا گھر بنایا جہاں سے روایت جو کتاب میں نقل ہے کہ 10 شہید بصرہ سے تھے. اور جو 10 شہید بصرہ میں سے تھے اس میں سے اکثر شہداء جو تھے ان کی گھر کی مجلسوں کی وجہ سے تربیت یافتہ تھے کہ ان کے گھر میں جو مجلسیں محفلیں ہوتی تھیں وہاں پر اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر کے ساتھ اہل بیت کی موومنٹ بیان کی جاتی تھی. بس یہاں سے ہم ایک بات اگر سمجھنا چاہیں، شاید موومنٹ کے اس کو وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. وہ واقعات، وہ چیزیں جو ابھی حالات حاضرہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کے جو کربلا پہنچ رہے ہیں، یعنی یہ پورے حالات کے اوپر اس خاتون کی نظر ہے اور جن افراد کو جمع کر رہی ہیں ان تک کے اس پیغام کو پہنچا رہی ہیں. جی. اور اس طرح سے پہنچا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو بھی صرف اپنی فیملی کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو اس بات کی طرف پش کیا جا رہا ہے اور ان کی تربیت کر رہی ہے یہ خاتون، کہ جو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے رشتے کے اعتبار سے وہ ظاہری رشتے بہت کم کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ جو تربیت کر رہی ہیں ان افراد کی ایک خاتون ہونے کے باوجود. جی. اور 10 شہید جن کا آپ نے تذکرہ کیا، واقعی ایک بڑا فگر ہے اس زمانے میں. کربلا تک کے 10 کو 72 میں سے 10 اور اس حالات میں 10 کو وہاں پہنچنا. یہ یہیں پر ایک پوائنٹ کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے کہ مجلسیں بھی 2 قسم کی ہیں. ہم نے یہاں یہ مریہ بنت سعد کو وہاں ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ خواتین جو کربلا میں موجود نہیں تھیں لیکن ان کا کردار کربلا میں موجود تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر پہ ایسی مجلسیں کرائیں جہاں سے کربلا کا موومنٹ زندہ ہوتا ہے. تو آج کی خاتون کے لیے بھی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں خواتین
عزاداری کرنے میں الحمدللہ ہماری نسلوں تک عزاداری کو پہنچانے میں جو سب سے بڑا کردار وہ خواتین کا ہے. لیکن اب یہیں پر دو طریقے ہیں. ایک، آپ نے کربلا کو اور عزاداری کو ایک ٹریڈیشن کے عنوان سے آپ نے پہنچایا ہے، یا حضرت ماریہ کی طرح آپ نے وہ مشن، وہ موومنٹ کے ساتھ لوگوں کو وصل کیا ہے. تو آج کی مجلسیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ کربلا ساز ہو سکتی ہیں، اپنے زمانے میں وقت کے امام کی ذمہ داری کا احساس کرانے والی ہو سکتی ہیں. یہیں پر اگر ہم تھوڑا سا آ کے دیکھیں بہت ہی شارٹ میں کہ ہم مجلسوں کو کراتے ہیں، وہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہے؟ بڑی مجلس کرانا، اچھی مجلس کرانا، یا وہ مجلس کرانا جہاں پہ مقصد کربلا اور مقصد وقت کا امام، مقصد امام جو ہے وہ زندہ ہو. اب اس میں یقیناً خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور یہ ہم اپنے تجربے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں صرف مرد سننے آتے ہیں تو ہم کتنا بھی جا کے پڑھتے ہیں اتنا چینج نہیں آتا، لیکن جہاں مرد اور خواتین دونوں سننے آتے ہیں تو یقیناً ایک عورت کی تربیت سے ایک سماج کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں کا ایک بڑا رول ماڈل ہوتا ہے گھر کے اندر. بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو تیار کر کے عزاداری کی طرف بھیجنا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ با ہدف مجالس، کہ میں صرف جا کے نام امام حسین کو سن رہا ہوں، یا اس نام امام حسین سے کردار امام حسین کو بھی لے رہا ہوں. کیونکہ یہ جو خط لکھے گئے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، غالباً کہتے ہیں 18,000 خط تھے. تو ظاہر ہے جنہوں نے خط لکھے تھے تو محبت ہوگی تبھی تو خط لکھے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ 18,000 خط لکھنے کے بعد ہمارے پاس جو عدد آتا ہے وہ 72 یا 100 عدد آتا ہے. اتنے لوگ کربلا کیوں پہنچے؟ اور وہ بھی جو پہنچے ان کے پیچھے ان خواتین کا رول ماڈل تھا. تو اگر بہادر ماں ہوگی، یا جتنی بھی ریولیوشنل آپ انقلابات دیکھتے ہیں، خود انقلاب اسلامی ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر اسرار کا، اہل سنت کے عالم دین، ان کا بھی یہ جملہ ہے، کہتے جب میں نے یہ دیکھا کہ ٹینکوں کے سامنے مائیں اپنے سینوں سے شیر خار بچے لگا کے کھڑی ہیں، کہ اس وقت میں سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. کہ ظاہر پہلا خوف تو ایک عورت میں ہوتا ہے، جب اس نے یہ خوف ہی ختم کر دیا. اور کہہ رہے یہ سارا فلسفہ ان عورتوں کو اگر ملا ہے تو وہ میدان کربلا سے ملا ہے. تو اگر مائیں بہادر ہوں تو وہ بہادر بچوں کو جنم دیتی ہیں، لیکن وہ بہادری کہاں پہ اور بہادری کس کے لیے، کس راہ کے لیے بہادری ہو، وہ ہدف امام کو اگر سمجھا جائے، وہ بقائے دین کی بات ہے، بقائے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ فقہ اہل بیت کو زندہ کرنے کی بات ہے. تو یہ وہ خواتین تھیں، ان کا جو کیریکٹر تھا وہ صرف ایموشنل نہیں تھا، اس کیریکٹر میں بصیرت بھی تھی، معرفت بھی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم کس راہ کے لیے اپنی نسلوں کو اور بچوں کو بھیج رہے ہیں. جی، اور یہی وہ خواتین تھی. تو یہ پہلی کیٹیگری کو اگر ہم سمرائز کریں تو پہلی کیٹیگری ان خواتین کی ہیں جو کربلا میں موجود نہیں تھیں، لیکن اپنی تربیت کے ذریعے سے یا ان مجلسوں اور محافل کے ذریعے سے جو ہے کربلا میں اپنے فرزند کو بھیجا، یا اپنے شوہر کو بھیجا، یا تربیت ایسی کروائی اپنی مجلسوں اور محفلوں میں. تو یہ لاسٹ پارٹ آج کی خواتین کے لیے بھی بالکل. ابھی ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف اگر چلیں، کہ وہ خواتین جو کربلا میں موجود تھیں وہ ہمارے لیے اور ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی طرف اگر ذکر کریں. جی، کربلا میں جو موجود خواتین تھیں، ان خواتین میں سر فہرست میں نام لینا چاہوں گا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی خاتون ہے کہ ابھی ہم لوگ اس پہلے مرحلے سے آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں پر بھی جناب زینب کا ذکر کیا جانا مبالغہ نہیں اور شاید ضروری بھی ہوگا. جناب زینب کربلا کے اندر ان کا جو کردار ہے، جناب زینب کے کردار کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ انہوں نے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے شب عاشور، ان کی گفتگو جناب امام حسین کے ساتھ مختلف موقعوں پر جو ہے، ان کی گفتگو جناب حبیب ابن مظاہر کے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد جس طرح کی تھی، جو انہوں نے سلام بھجوایا تھا. جناب زینب ایک اس طرح کی خاتون تھی، جامع خاتون، کہ جن کی اپنے خانوادے کی نسبت جو ذمہ داری تھی اس میں نہ صرف ایک کوئی کوتاہی نہیں بلکہ بہت کامل طریقے سے انہوں نے اس کو انجام دیا تھا. ان کا رشتہ اپنے بھائی کے ساتھ بے عنوان بھائی تو تھا ہی، یعنی بھائی بہن کا رشتہ، لیکن ایک امام کی حیثیت سے جناب زینب ایک بہت بڑی مثال ہے کربلا کے واقعے کے اندر، کربلا کے میدان میں بھی خاص طور پہ، جہاں وہ امام حسین کو صرف اپنے بھائی کی طرح نہیں، ایک امام کی طرح دیکھ رہی تھیں. یعنی امام اور امت والا رشتہ جناب زینب کا. جناب زینب کا رشتہ امام حسین علیہ السلام
اور دوسرے امتیوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے انہوں نے امام حسین سے تاکید کیا اور ایک مرتبہ گزارش بھی کیا کہ کوئی یاد آتا ہے کہ جس کو اس وقت آپ اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. یعنی جناب زینب ایک وہ خاتون ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہر ایسپیکٹ جہاں وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو مضبوط کرنے میں اسلام کی بقا اور اس کے پھیلانے میں جو کردار وہ ادا کر سکتی تھی اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ایک جملے کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں روکنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ جناب زینب وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے 2 بچوں کے علاوہ جناب علی اکبر علیہ السلام جیسی قربانی دینے میں بھی مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں محسوس کی کیونکہ وہ مقصد اور ہدف امپورٹنٹ تھا. لہٰذا جناب زینب کا نام اس میں سر فہرست لیا جا سکتا ہے. بی بی کے لیے جیسے یہ لفظ استعمال کرتے کہ مولا حسین کی ہمراہ بھی تھیں، ہمراز بھی تھیں، ہم دل بھی تھی. بہت اچھا. اور بی بی جو ہم 4 اسپیکٹ بیان کریں گے ان چاروں میں موجود ہیں. بالکل. یعنی تربیت کے حوالے سے کربلا کے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کی اور کربلا میں موجود ہو کے جو بی بی نے اپنا کردار ادا کیا اور دوران اسارت جو بی بی نے کردار ادا کیا. یقیناً بی بی سے یہ توقع بھی ہم رکھتے ہیں کیونکہ بیٹی امیر المومنین کی ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سائے میں بی بی نے تربیت پائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے کردار نظر آتے ہیں جو میرے لیے وہ کردار ایک بڑا یعنی بیان کرنے والا کردار ہے. وہ جناب ام وہب کا کردار ہے کہ نیا مسلمان ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں اور ان کے کردار میں ڈھل جاتے ہیں. یہاں سے یہ پوائنٹ بھی اخلاقی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر آپ اخلاقی طور پہ مضبوط ہیں تو آپ میں اسلام کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے اور وہ اخلاق آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسلمان نہ ہو پر با اخلاق ہو تو یقیناً اس اخلاق سے وہ فائدہ لے گا. اس میں جناب ام وہب کا کردار ہے اور نہ صرف ام وہب کا کہ ملتا ہے کہ جس طرح ہم جناب زہر کا واقعہ بیان کر رہے تھے اسی طرح قافلے چل رہے تھے، ایک سرسبز مقام تھا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 20 دن صرف ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی. 20 دن شادی کروائی اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور امام اپنا تعارف کرواتے ہیں یقیناً وہ خاندان اہل بیت سے پہلے آشنائیت رکھتی تھیں اور انہوں نے یہ امام نے عرض کیا کہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے. جس طرح اہل بیت جہاں بھی جاتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے تو انہوں نے یہ شکایت کی امام حسین سے کہ مولا یہاں پانی کا بڑا ہمیں مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اعجاز امامت سے امام حسین نے ایک نیزہ لیا اور زمین میں تھوڑی سی کھدائی کی اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ پانی باہر آ گیا چشمہ. تو یہ معجزہ اس نے بھی دیکھا اور یہ معجزہ اس جو وہب کی بیوی ہیں انہوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا. اور جاتے جاتے امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ جب تمہارا بیٹا واپس آ جائے تو اگر ہماری مدد کرنا چاہے تو ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے. کہتی جملہ کہہ کر گیا اور وہ بیٹا جب آیا اور اس نے یہ نقل کیا اور اس ماں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کے پاس لے گئیں، اسلام لائیں. میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں کہ جناب وہب نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کی والدہ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن جب وہ اسلام لائے اور ان کی 2 دن کی جو معرفت والی نماز تھی اسی نے ان کو جنت میں بھیجا. اور بیٹے کی شہادت کے بعد جو ماں کی بہادری ہے کہ وہ سر کاٹا جاتا ہے اور اس ماں کی طرف سر کو پھینکا جاتا ہے اور پھر وہ سر اٹھا کے اس سر کا بوسہ لے کے واپس دشمن کی طرف پھینکتی ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی جملے جناب زینب سلام اللہ علیہا زندان شام میں بیان کرتی ہیں. مطلب چند دنوں کی صحبت نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ ان کی زبان سے جملے بھی وہ نکل رہے ہیں جو جناب سیدہ کے جملے ہیں. اور اس کے بعد ان کی بیوی کی شہادت ہے کہ جب شوہر چلا جاتا ہے اور اتنا ظلم کربلا میں ظالموں نے کیا کہ امام حسین بارہا یہ سمجھانا چاہتے کہ میرا مقابلہ ان لوگوں سے ہے کہ وہ یعنی انسان بھی گویا نہیں، انہوں نے انسانیت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی اپنا بیٹے کی جو بیوی ہیں وہ بھی شہید ہو گئی. تو یہ واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جو نیا مسلمان ہوئی ہیں اور انہوں نے بیٹے کی قربانی بھی دی ہے اور بہو کی قربانی بھی دی ہے. جی یہاں پر ایک واقعہ مجھے خود یہ جو آپ نے نئے مسلمان ہونے کی بات کی ہے، جہاں فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے وہاں پر کیونکہ نیا مسلمان جو ہے وہ رسومات سے زیادہ تعلیمات پہ توجہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تعلیمات پہ توجہ کرتا ہے تو اس کے لیے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. شہید جو نائجیریا میں شہادت کا واقعہ پورا ایک زگزکی کے زمانے میں جو ہے واقع ہوا تھا، تو جب ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے پہلے حملے میں جو یوم قدس کے دن ہوا تھا، تو یہاں سے ہمارے ایک دوست اس وقت وہیں پہ نائجیریا میں موجود تھے، وہ ڈاکیومنٹری بنانے گئے تھے.
تو وہ خود اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جب 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے تو ان کی زوجہ کے پاس جب بچے لائے گئے رات کو تو ان کی زوجہ سب رو رہے تھے، ماحول ایسا تھا کہ سب رو رہے تھے. تو ان کی زوجہ غالباً ان کا نام زینب ہے، اگر میں اس وقت میرے ذہن میں اگر صحیح ہے تو ان کی زوجہ نے سب کو کہا کہ کوئی روئے گا نہیں. اتنے لوگ رو رہے تھے، سب کو کہا کوئی روئے گا نہیں، میں نے خدا کی راہ میں عطا کیا ہوں، کیوں؟ اور کوئی روئے گا نہیں. اور وہ خود جو شخص ادھر موجود تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی زوجہ 4 اپنے جوان بیٹوں کے لاشوں کے سر پہ بیٹھی تھی اور پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہی. یعنی آج بھی وہ خاتون زندہ ہیں جو کربلا سے درس لیتی ہیں. تو یہ جملہ جو ہے نا، جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یا امام کا وہ جملہ جو آپ نے پہلے کہا کہ امام نے کیا کہا کہ اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ اگر مدد کر سکتے ہو تو تم میری مدد کے لیے آ جانا. جو کربلائی خواتین ہیں ان کے کانوں میں یہ جملے جو ہیں بار بار تکرار ہوتے رہتے ہیں، اور جب تکرار ہوتے ہیں تو ان کی روح اس سے زندہ ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہی تربیت کرتی ہیں کہ یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ مومن کی نشانی بھی اہل بیت نے بتائی ہے نا کہ جب آپ کے لیے حق عیاں ہو جائے تو پھر مومن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. جب اس نے معجزہ بھی دیکھا، امام کا اخلاق بھی دیکھا، اور جب وہ سمجھ گئی کہ واقعاً یہ حق پر ہیں تو اس ماں نے دریغ نہیں کیا، اس نے فوراً اپنے بچے کو بھی قربان کیا اور اپنے جذبات بھی سارے قربان کر دیے. واقعاً ایسی خواتین آج بھی موجود ہیں جو کربلا کو سمجھ کے اس کربلا پہ عمل کرتی ہیں. تو جو ٹریڈیشنل مسلم ہے، میں کہتا ہوں جنہوں نے 18,000 خط لکھے تھے، جو بچپن سے امام حسین کو جانتے تھے، جناب سیدہ کو جانتے تھے، وہ اس طرح میدان عمل میں مضبوط نظر نہیں. کمپیئر کریں کہ شہید صدر کی بہن جو ہے نجف میں وہ شہید ہوتی ہیں، اور وہاں بنت الہدا وہاں شہید ہوتی ہیں، اور وہاں پر ٹریڈیشنل یا موجود تھے جی، لیکن انہوں نے یہ گوارا کیا کہ ان کا لیڈر شہید ہو جائے، ان کی لیڈر کی بہن شہید ہو جائے. تو یہی فرق نظر آتا ہے کہ وہ کربلا جو با مقصد، با معرفت، با ہدف وہ ہوتی ہے، وہ قوموں کو زندہ کرتی ہے. اور جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو یہی ویلیوز کربلا کی جو ہے اس سماج کے اندر آتی ہیں. یہیں سے 2 اپروچ نظر آتی ہے کربلا کی. ایک کربلا کی وہ اپروچ ہے کہ جہاں پر ایک ٹریڈیشن ہے کہ مجھے 7 کو یہ کرنا ہے، 8 کو یہ کرنا ہے، 9 کو یہ کرنا ہے، 10 کو یہ کرنا ہے، 10 کو میری ذمہ داری ختم ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ مجھے کربلا سے انرجی لینی، مجھے 7، 8، 9، 10 کو اتنی انرجی کربلا کی لینی ہے کہ پورا سال حسینی انرجی میرے اندر موجود رہے. تو میں خود جب کربلا میں ایک بار تھا، میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا 2 قسم کی امام حسین سے محبت. 40 کا واقعہ تھا، اور اوائل میں جو حرم حضرت زینب پر حملے ہو رہے تھے اسی زمانے میں 2 جلوس 40 کی رات کو نکل رہے تھے کربلا میں. ایک رسوماتی جلوس تھی جس میں ماتم ہو رہا تھا، ماتم کرتے کرتے لوگ پہنچ رہے تھے، بالکل اس میں ہزاروں کی تعداد تھی. اس کے قریب میں چھوٹا ایک حلقہ تھا جس میں کچھ خواتین نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے عکس اور وہ لے کے فوٹوز لے کے اس طریقے سے وہ چل رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو ان خواتین نے، ایک شخص اس میں سے آیا اور اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ جب اس زمانے میں ہم نہیں تھے تو خیمے پہ کوئی بھی حملہ کر سکتا، لیکن آج ہم موجود ہیں تو ہم حضرت امام حسین سے یہ کہنے آئے ہیں کہ دیکھو یہ بچوں کے ہدیے لے کے آئے ہیں کہ بچوں کو ہم دے دیں گے، لیکن اب یہ نہیں ہونے دیں گے کہ زینب اسیر ہو جائے یا روضہ زینب پر حملہ ہو جائے. تو یہ 2 رخ ہمیں کربلا سے نظر آتے ہیں کہ ایک وہ رسومات تو منا رہے ہیں لیکن موومنٹ آف کربلا اور مقصد کربلا سے جڑ نہیں پا رہے ہیں. لیکن دوسرے وہ ہیں کہ نہیں، وہ مائیں ہیں جو کربلا کے موومنٹ سے جڑ پائی ہیں. 2 نظریے ہمارے سامنے. بالکل، یعنی اگر اسی واقعے کو جس کو آپ نے بھی ذکر کیا ہے، خاص طور پر ان خواتین کا ذکر کرتے ہوئے جو اپنے بچوں کے یا اپنے شوہروں کی تصویر یا بھائیوں کی تصویر کے ساتھ ہے، یعنی کربلا ہم لوگوں کو اور کربلا کا ذکر اگر ہم لوگوں کو اس طرح کا بنا دیتا ہے
کہ دنیا کی ہر دوسری چیز جو امام حسین کے مقابلے میں ہے یا الگ ہے وہ ہم لوگ کے لیے پرائرٹی میں نہیں ہے. امام حسین ہم لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کا مقصد ہمارے لیے میرے بیٹے سے زیادہ امپورٹنٹ علی اکبر علیہ السلام امام حسین کا فرزند ہے میرے لیے. وہ جس راستے پر تھے, وہ جس حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے, میرے بھائی سے زیادہ امپورٹنٹ, اور امپورٹنٹ نہیں بلکہ اصل میرے لیے حضرت عباس کی ذات ہو جائے گی جو امام حسین کے بھائی تھے. جناب امام حسین کی بیٹی, میری بیٹیاں اور ہماری سماج کی بیٹیاں, ان لوگوں یعنی ہماری پوری نظر کو اور دیکھنے کے طریقے کو یہ کربلا اور یہ مجلس بدلتی ہے اور بدل سکتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا ہے. اگر یہ والی نظر ہم لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ جو ہونا چاہیے, تو اس نظر کے ہونے کے بعد میں یقیناً ہم لوگوں کے یہاں بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے اندر جو محوری کردار ادا کر سکتی ہیں وہ ہماری خواتین ہیں جی. اور خواتین میں یہ پوٹینشل کربلا کے اندر, جس طرح سے بھی مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کربلا میں موجود خواتین, جناب وہب کی والدہ کا ذکر ہوا ہے, جناب وہب کی وائف کا اور ان کی زوجہ کا ذکر ہوا ہے, یا جناب زہر یا اور دوسری خواتین, یہ وہ خواتین ہیں کہ اگر انہوں نے اس بات کو احساس کر لیا, اس بات کا کہ میرے لیے امام حسین ہر دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ باعظمت اور اہمیت ہے, پھر میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ امام حسین سے نزدیک ہو سکوں. ایک مغالطہ تھوڑا نہ ہو جائے, کیونکہ بعض اوقات ہم جیسوں پہ ایک یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جب ہم ٹریڈیشنل شیعہ بولتے ہیں تو یہ ایک امیجنیشن یا ایسے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ شاید آزاداری کے مخالف ہیں. ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواتین جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا, وہ مرثیہ سرائی میں یا آزاداری کی صورت میں, سوال یہ کہ ہم جو آزاداری کر رہے ہیں اس کا ہدف کیا ہے, کیونکہ دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی رسومات صرف رسومات رہیں, یعنی اس کے اندر کوئی میسج نہ ہو. اگر ہم علم بھی نکالتے ہیں یا ماتم بھی کرتے ہیں, اس کا ہدف یہ ہے کہ امام حسین کے نام کو زندہ رکھا جائے. پھر نام امام حسین جب زندہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد حسین. اور مقصد حسین یہ تھا کہ احیاء دین, اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اگر معاشرے میں زندہ رہے گی تو اس شخصیت کے نتیجے میں دین زندہ رہے گا. مطلب اگر رسومات ہوں پر دین نہ ہو, اس کا مطلب رسومات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ حجاب پہ گفتگو ہوتی ہے. مطلب جلوس نکلے, عورتیں اس جلوس میں شرکت کریں, بٹ اس میں اگر حجاب نہ ہو تو مطلب یہ کھوکھلی آزاداری ہو جاتی ہے. تو آزاداری با مقصد کا مطلب یہی ہے کہ جو مقصد امام حسین تھا کہ احیاء دین, تو ان خواتین نے آزاداری کو زندہ رکھنے کے نتیجے میں جو دین حقیقی تھا, دین محمد اور آل محمد تھا, اس کو زندہ رکھا. تو ہمارا مقصد یہ ہے آپ آزاداری کریں, لیکن اس آزاداری کے نتیجے میں آپ کے جو نسلیں ہیں وہ دیندار بنیں. آپ آزاداری کریں لیکن آزاداری کے نتیجے میں وہ کربلا والی بہادری آپ کے بچوں میں پائی جائے کہ جب وقت کا یزید کھڑا ہو. جب اس پہ بھی بڑی بحث ہے کون ہے وقت کا یزید, جو بھی ظالم ہے, جو بھی ظلم کرتا ہے, جو بھی معاشرے میں استبداد کو پھیلاتا ہے, اگر آپ یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ ظالم کو ظالم بولیں اور جہاں پر بھی مظلوم ہو آپ اس کی مدد کے لیے باہر آ جائیں. بالکل. امام رضا علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, رحم اللہ عبدا احیا امرنا, خداوند عالم اس بندے کے اوپر رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے. پوچھا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امر زندہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری بتائی ہوئی چیزوں کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, ان باتوں کو لوگوں تک کے پہنچائے. اور اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے, ہماری باتوں کو دوسروں تک کے پہنچاتا ہے, تو اگر لوگوں کو ہماری باتوں کے محاسن اور ہماری باتیں پتہ چلیں گی لتبعونا, تو یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم آزاداری کے مخالف نہیں ہیں, یہ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں, لیکن اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے مقصد کو, ہدف کو اور ان کی محبت کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اس کی طرف مجذوب کرنا ہے. وہ امام خمینی کہتے ہیں نا کہ اسلام اگر زندہ ہے تو محرم اور سفر سے زندہ ہے. مطلب یہ آزاداری اگر نہ ہو, ذکر اہل بیت نہ ہو اسلام. لیکن امام کا یہ جملہ, اس پہ لوگ تھوڑا انفسائز کریں کہ امرنا کیوں بولا معصوم نے, یہ کیوں نہیں بولا ذکرنا. جی ارشاد فرمائیں کہ ہمارے امر سے زندہ ہوتا ہے. مطلب اگر تمہارے گھروں میں ہمارا حکم زندہ ہے, یہ بالکل ایسے ہے کہ میں نام امام حسین تو لے رہا ہوں لیکن حکم امام حسین کی اتباع نہیں کر رہا, میں نام اہل بیت تو لے رہا ہوں لیکن حکم کی اتباع نہیں کر رہا. اور ان خواتین نے کربلا میں حکم اور امر اہل بیت کو زندہ کیا, جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جب خیموں کو آگ لگ جاتی ہے اور بی بی امام زین العابدین کے پاس جاتی ہیں, اور وہاں پر بھی حالانکہ ایج میں امام زین العابدین کم ہیں لیکن ان کو امام مانتی ہیں, اور اب امام ہے امام حسین کے بعد, فرماتی ہیں کہ میرے لال اب آپ کہو تو ہم خیموں میں رہ کے جل جائیں
یا آپ کہو ہم خیمے سے باہر نکل جائیں. تو اس وقت بھی پوری قوم کو بی یہ میسج دے رہی ہیں کہ امام کے حکم کی اتباع ہی اصل میں ایمان ہے, اور ان بیویوں نے واقعاً کربلا میں یہ کر کے دکھایا ہے. جی یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم عزاداری کے مخالف نہیں ہیں, بلکہ ہم اسے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو عزاداری کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو نیگیٹو اسپیکٹ پہ نہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو پیور عزاداری پیور ہو اور زیادہ ہو. آج ہمارے سماج میں جو ہو رہی ہے وہ کم ہے, ہمیں اسے بہت زیادہ کرنی ہے انشاءاللہ, لیکن وہی ہو جو پیورٹی کے ساتھ ہو. ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر ایران میں ایک بہت اچھے نوحہ خان ہیں, وہ نوحہ پڑھتے ہیں, اور وہ نوحہ جب پڑھتے تھے تو لوگ شہادت کے لیے آمادہ ہوتے تھے. اور وہ جب نوحہ فرنٹ پہ پڑھتے تھے, اے لشکر صاحب زمان آمادے باش آمادے باش, اور وہ لوگ تیار ہوتے تھے, اے لشکر امام زمانہ تیار ہو جاؤ شہادت کے لیے, کربلا کے لیے, اور لوگ جا کے شہید ہوتے تھے. کئی لوگ ان کے نوحوں سے شہید ہوئے. تو BBC والے وہ ہوتے ہیں نا, شاطر ہوتے ہیں, اور بالکل خباثت میں ان سے آگے کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو وہ آ کے پوچھتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ تم نے اتنے لوگوں کو مروا دیا اور تم خود زندہ ہو؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے ذرہ برابر بھی اس بات سے کوئی ملال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کو جانتا ہوں, اور یہ لوگ حق سمجھتے ہوئے حق کی راہ پر قربان ہوئے ہیں, اور خدا نے مجھے توفیق نہیں دی, مگر میری بھی چاہت وہی تھی. تو کربلا یہی ہے, کربلا آپ کو زندہ, نوحے آپ کو زندہ کرتے ہیں. اس کو ہم عام طور پہ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ بھائی جو یزید مر چکا ہے اس پہ لعنت کرنا بہت آسان ہے. تصور کرے یزید سامنے کھڑا ہو, جی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال, جو زندہ یزید ہے اس پہ لعنت بھیجنا بڑا مشکل ہے. جی تو جو ظالم مر چکا اس ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے, اور ہم بار بار بھیجتے ہیں, اور رسالت عاشورہ میں 100 بار لعنت بھیجو. لیکن یہ 100 بار لعنت بھیجنے کا کیوں بولا گیا؟ تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز راسخ ہو جائے کہ جو ظالم ہے اس سے ہم نے دوری کرنی ہے, اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر کوئی نیا ظالم یزید کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ جذبہ امام خمینی نے اپنی قوم کو دیا, اور انہوں نے واقعاً اس ظالم کو ڈھا دیا اور گرا دیا. تو قومیں جب بہادر ہوتی ہیں خدا انہیں وقار بھی عطا کرتا ہے, عزت بھی عطا کرتا ہے. تو آج بھی جس شیعہ نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, جس نے روح عزاداری کو زندہ کیا ہے, آپ آل اوور دیکھ لیں, خدا نے ان شیعوں کو اس دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ہے. بس کربلا کی خواتین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ خواتین جو کربلا میں موجود تھیں, ایسی خواتین وہ مائیں جو مائیں موجود تھیں جن کے بچے شہید ہوئے, اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیجا اور کہا بسم اللہ. اگر ان خواتین کے بارے میں اگر کوئی ذکر کرنا چاہے, اس میں بھی دیکھیں سارے فہرست جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں, بی بی رباب کا نام آتا ہے, جناب قاسم کی والدہ کا نام آتا ہے. تو واقعاً انہوں نے بی بی زینب کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گا پھر آپ کی طرف, کہ جناب اون و محمد کی قربانی, کہ یہ ہم مصائب میں بھی اس بی بی کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں جس بھی شہید کا لاشا آتا تھا تو اس لاشے کے استقبال کے لیے بی بی زینب جاتی تھی. یعنی جناب قاسم کا لاشا آیا, اس کو بی بی زینب نے ریسیو کیا. جناب علی اصغر کی شہادت کے لیے بھی یہی ملتا ہے. لیکن جناب فضا فرماتی ہیں کہ جب 2 بچوں کے لاشیں آئے خیموں میں جناب اون و محمد کے, تو اس وقت فرماتی ہیں بی بی زینب مجھے کہیں پر نظر نہیں آئی. تو فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی کہ جب قاسم کے لاشے کو ریسیو کیا, سارے شہیدوں کو بی بی زینب نے لیا ہے, تو اپنے بچوں کے لیے تو آگے بڑھ کے بی بی زینب کو بڑھنا چاہیے. لیکن فرماتی ہیں میں خیمے کے اندر گرو, میں نے کیا دیکھا, بی بی سجدے میں ہیں اور شکر خدا ادا کر رہی ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے, تو نے میری قربانی کو قبول کیا. ایک طرف قربانی بھی دے رہی تھیں, دوسری طرف ان ماؤں کو حوصلہ بھی دے رہی تھیں کہ وہی بات کہ شہادت جو ہے وہ حمد و ثناء الہی کے برابر ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کئی ایسی مائیں ہمیں آج بھی نظر آتی ہیں. میں نے ایک لبنانی شہید کی ماں کا دیکھا تھا کہ بہنیں رو رہی تھیں, بھائی رو رہے تھے, اس کی بچیاں رو رہی تھیں, لیکن ماں جب آئی اس نے سب کو یہی بولا کہ چپ ہو جاؤ, تم رو کیوں رہے ہو, میرا بیٹا بی بی زینب کا مہمان بننے گیا ہے, میرا بیٹا امام حسین سے ملنے گیا ہے. تو یہ جو غیب پہ ان ماؤں کا یقین تھا اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو قربان کیا, اس کی واقعی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. جی دوسری خواتین جو کربلا میں موجود تھیں, اگر عامر بن جنادہ ان کی والدہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک 11 سال کا بچہ ہے, وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہے, امام حسین علیہ السلام مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری ماں کے لیے تیرے بابا کی جو شہادت ہے وہی کافی ہے, تو پلٹ جا, میں نہیں چاہتا ہوں تیری ماں تجھ پر بھی روئے.
تو عمر بن جنادہ امام حسین کو کہتے ہیں کہ میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. یعنی ایک عورت ایسی، مثلاً ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے لیکن اصحاب میں سے ہیں، ایک عورت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ جب وقت کے امام پر قربانی دینے کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی. تو کربلا میں ہم ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے سب کچھ خدا کی راہ میں دے دو، جو ہے جو سب کچھ وقت کے امام کی راہ میں دے دو، کیونکہ اس سے بڑی کیا لذت ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ وہ امام کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرے اور امام اسے قبول کرے. اس سے بڑی لذت انسان کے لیے کیا ہو سکتی. مولانا نے بھی بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جناب زینب کے لیے جو شہید ہوا ہے بندہ لبنانی. میں تقریباً 5 سال پہلے 8 محرم کو ایک اردو زبان ہمارے یہاں ساتھی ہیں جو ہاسٹل میں بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کے بھائی کی شہادت کی خبر آتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں 8 محرم کو، اور ان کی والدہ اس وقت قم میں موجود تھیں. تو میری فیملی ان کو تسلیت اور پرسہ دینے کے لیے، اور پھر دوسری بہت ساری خواتین جن کو یہ پتہ چلا کہ ان کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے جناب زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پہ ان لوگوں کا سلوگن اور شعار یہ تھا کلنا عباسک یا زینب. اگر کربلا کے میدان کے بعد میں جناب عباس کی ظاہری عدم موجودگی کی وجہ سے آپ کو اسیر بنایا گیا، آپ کی توہین کی گئی اور کوئی آپ کو روکنے والا اسارت سے اس وقت موجود نہیں تھا، تو آج کے زمانے میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس نعرے کے تحت وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. تو جب فیملیز اس خاتون سے ملتی ہے کہ جن کی عمر 75 سال سے زیادہ تھی، آنکھ سے وہ صحیح دیکھ نہیں سکتی تھی، اس عمر میں ایک ایسا بچہ کہ جس کی شادی ابھی کچھ دن پہلے صرف لگی ہے اور اس کی شہادت کی خبر آتی ہے، تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو جو اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اے حسین، اس کا نام حسین ہے، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟ سب پوری دنیا میں حسین اور اس کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے اور انہیں شرم نہیں آتی آج میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ان کو کہو کہ یہ لوگ اپنے کام میں لگیں، امام حسین کا ذکر کریں، اور پھر محرم اور سفر کے بعد میں پرسہ لینے کے لیے بیٹھوں گی، لیکن ابھی وقت ہے اکبر و قاسم کا پرسہ دینے کا. اللہ اکبر. یہ اس بوڑھی خاتون کو جس وقت مجھے خبر ملتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ری ایکشن دیا اور ان کا رد عمل یہ تھا، تو یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ وہ شیعیت ہے کہ جس کو جناب زینب نے جس کی بنیاد ڈالی ہے، کہ وہ شیعیت ہے کہ جس کے لیے جناب رباب و ام فروا سلام اللہ علیہن اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ بنیاد کا اثر ہم لوگ آج محسوس کر سکتے. تو ہم دوسری کیٹیگری جو خواتین کی ہیں وہ تھیں جو کربلا میں موجود تھیں. تیسری کیٹیگری دور اسارت ہے جہاں پر اسیر ہوئیں. کیونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم ہے تو اگر اسے شارٹ میں اگر بیان کریں کہ حضرت زینب کا خصوصاً یہاں پر کردار جو ہے، جیسے آیت اللہ خامنہئی دیگر علماء سب نے بیان کیا کہ کربلا کو زندہ حضرت زینب نے رکھا ہے، وگرنہ دشمن جو ہے یہ واقعے کو جو ہے تبعین کی منزل پہ حضرت زینب اگر نہیں لے جاتی، حق اور باطل کو جدا نہیں کرتی، جہاد روایت نہیں کرتی، صحیح طریقے سے کربلا کی روایت کو بیان نہیں کرتی، تو کربلا باقی نہیں رہتا. اور کربلا میں آج جس طریقے سے حق و باطل ہے اس طریقے سے، اور دیگر خواتین جو کربلا میں موجود تھیں، آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ میں اس کو یہیں پر روک دیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے، بلکہ بہت گنجائش ہے حضرت زینب کے خطبوں کی طرف توجہ ڈالنے کی اور بات کرنے کی، لیکن آپ دونوں کی اجازت سے میں اس کو ٹاپک کو بالکل تیسرا مرحلہ جو ہے ہم انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بعد میں ڈسکس کریں گے. ہم چلتے ہیں چوتھے کیٹیگری کی طرف، جو وہ خواتین ہیں جو اسارت کے بعد، یعنی اسارت کے بعد سے لے کے ان کا کردار جو ہے نقش ہے، یعنی ان کا کردار جو کربلا کے بعد کربلا کو زندہ رکھنے میں ان کا کردار ہے. اگر ان خواتین پہ گفتگو کریں تاکہ وہ آج کی خواتین تک بھی ہم بات کو پہنچا سکیں. جی اب وہ ان کا کردار وہی احیاء امرنا میں آ جاتا ہے کہ جنہوں نے واقعہ ایک مرتبہ ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ 1000 سال کے بعد وہ واقعہ ہم تک پہنچا کیسے؟ اس میں ایک واقعے کو زندہ رکھنا بھی یہ اس واقعے کے ہونے سے زیادہ اہم ہے. جی بے شک. ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے، لیکن اگر قومیں اس واقعے کو بھول جائیں کہ امام رضا کا فرمان کہ ہم کربلا کو اس لیے اس طرح منا رہے ہیں، اگر ہم نہ مناتے تو تم جس طرح غدیر کو بھول گئے،
اس طرح کربلا کو بھول جاتے. تو اس میں بھی خواتین کا بڑا اہم کردار ہے. تو وہ خود یعنی دوران اسارت میں بھی آپ کو اس کا رنگ نظر آتا ہے. وہ زیادہ تر اس کا پہلو مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی کے ذریعے. اس میں مولا علی طالب کی ایک بیٹی ہیں، وہ بھی اس میں جناب ام کلثوم ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں. وہ اسارت کے دوران ان بیویوں کا بڑا کردار ہے. وہ خطبوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے انہوں نے پیغام اہل بیت کو زندہ رکھا. یا کہیں کہیں پر جب ظالم ظلم کرتا تھا، یا یہ بھی ملتا ہے جناب ام کلثوم کے لیے کہ جب اس طرح ماحول کو بنا دیا گیا کہ لوگ اہل بیت رسول کو دیکھنے کے لیے آئے، تو اس وقت وہ بار بار ان کو یہ بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کسے دیکھ رہے ہو، ہم فرزندان رسول ہیں. یا کوئی صدقہ دینے آتا تھا تو وہ منع کر دیتی تھی کہ ہمارے اوپر صدقہ کیا ہے، حرام ہے. اسی طرح جب مدینہ قافلہ پہنچتا ہے تو اس میں بارز ترین کردار جناب بی بی ام المؤمنین کا ہے. کہ ایک تو ہے آپ گھر میں مجلس کرواتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، لیکن بی بی ایک عمومی مکان پہ جاتی ہیں. قبرستان ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا تھا. مطلب لوگ بولتے ہیں آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ مطلب میں گھر کے اندر اگر میں حسین حسین کروں گا تو صرف مجھے پتا ہوگا، میرے بچوں کو پتا ہوگا، یا وہ لوگ جن کو میں انوائٹ کروں گا. لیکن جب میں جلوس گلی کوچے اور بازاروں میں لے کے جاتا ہوں تو وہ لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ہے ان تک آواز جاتی ہے. تو یہ کام جو سب سے علل اعلان کیا 10 سال تک جناب بی بی ام البنین نے کیا. قبرستان میں جاتی تھیں، حالانکہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھیں، عصا کے ذریعے جاتی تھیں. اور صرف خود نہیں جاتی تھیں، حضرت عباس کے فرزند کو لے کے جاتی تھیں جو چھوٹے تھے. گویا وہ ایک نشانی بھی لے کے جاتی تھیں کہ یہ کربلا کے شہداء کی نشانی میرے ساتھ ہے. اور جنت البقیع میں جا کے روتی تھیں، کبھی ملتا ہے قبریں بناتی تھیں، پھر قبریں مٹاتی تھیں کہ بی بی میرے بچوں پہ رونے کے لیے تو ان کی ماں موجود ہے، لیکن تیرے حسین پہ رونے کے لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا موجود نہیں. اور وقت کا حاکم بھی ملتا ہے بعض روایات میں، جب وہاں سے گزرتا تھا اور اس قدر دردناک اور حزین آواز میں مرثیہ پڑھتی تھیں کہ وہ وقت کا حاکم بھی آوازیں سن کے رک جاتا تھا اور پوچھتا تھا یہ کون ہے. تو لوگ بتانے پہ مجبور ہوتے تھے یہ بی بی ام البنین ہے. اسی طرح کئی بیویوں کا کردار ہے کہ واقع کربلا مرثیے، گریے اور شعر و شاعری کے ذریعے انہوں نے کربلا کے واقعات کو زندہ رکھا. بالکل. تو جناب فاطمہ بنت الحسین کو ایڈ کیا جا سکتا ہے سلام اللہ علیہما. جناب ام سلمہ کا اس میں تذکرہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اسپیکٹ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، کربلا کے واقعے کے فوراً بعد میں کچھ خواتین اور بیویوں نے اس زمانے میں کربلا کو کربلا میں دفن ہونے سے روکا، اسے کربلا کی باؤنڈریز سے باہر نکالا اور اسے پھیلایا ہے ایریا کے حساب سے، جغرافیہ کے حساب سے. لیکن کربلا کے واقعے کو زمانے کے اعتبار سے پھیلانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں جو خواتین موجود تھیں ان لوگوں نے تو اس کام کو کیا ہے کہ جن کے کچھ کے یہاں پر نام لیے گئے اور ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اگر اس کو ایک چین کی صورت میں دیکھا جائے، ایک چین کہ جو چلی آ رہی ہے، تو کربلا کے بعد کربلا کے واقعے کو زندہ کرنے والی خواتین میں ہر زمانے میں اور ہر نسل میں جو خواتین نے اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کر یا بہنوں نے اپنے بھائیوں کو لوریاں سنا کر اور دوسرے طریقے سے امام حسین کے تذکرے کو اور ذکر کو جو زندہ رکھا ہے، تو اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. ہم لوگ اگر خود اپنے بچپنے کو یاد کریں تو میں تو کم سے کم اپنے لیے کہہ سکتا ہوں، اور یہ مشہور بھی ہے اس طرح کی بات، کہ اگر آج ہم امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کی مصیبت کو سننے اور ان کی عزاداری کرنے والے ہیں، تو یقیناً اس میں ہمارے والد اور والدہ دونوں کا کردار ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہمارے گھر میں خواتین کا اٹیچمنٹ جو امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کو لے کر ہے، اس کا اثر ہم لوگوں کے اوپر اپنے والد اور مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سے ہم کربلا کے بعد خواتین کے کردار کو کربلا کو زندہ رکھنے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک جغرافیہ کے اعتبار سے اور ایک زمانے کے اعتبار. یہیں پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا جو اپروچ ہے کہ کربلا کو دیکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کربلا جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا باقی اور جاری ہے. یہ امپورٹنٹ اپروچ ہے کہ جو خواتین آج ہیں، جو آج بھی اگر خواتین اپنے آپ کو وہی مشن امام حسین علیہ السلام سے جوائن کر لیں، وصل کر لیں، اور اس مشن کو آگے بڑھانے والی خواتین ہیں، تو علماء آج بھی انہیں کربلا کی خواتین کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ آج ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن زمانے کے علاوہ میسج امام حسین کا آج بھی باقی ہے، مشن آج بھی باقی ہے، ظہور امام زمان آج بھی باقی ہے، ایک امام کی استغاثہ آج بھی باقی ہے. تو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے چار ایسپیکٹس کہ وہ کربلائی خواتین جو کربلا ساز ہیں، یا جو کربلا میں موجود تھیں، یا وہ جو اسارت میں تھیں،
یا آج کی خواتین جو کربلا کے مقصد اور کربلا کے مشن کو زندہ رکھتی ہیں، تو یہ میسج جو ہے وہ آج کی ہر عورت کے لیے ہے. اس میں ایک خاتون کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ کئی خواتین مکاتب کے اعتبار سے جو مقدس ترین خاتون تھیں اس زمانے میں کربلا کو، بی بی ام سلمہ تھیں جی، رسول خدا کی واحد زوجہ جو زمانے تک تھیں، اور جنہوں نے رسول سے منقول امام کی شہادت سے پہلے وہ کربلا کی جو مٹی ہے جی اس کو پورے مدینے والوں کو بتایا. جب مٹی لال ہو گئی تو اس نے ایک شہادت کا اعلان کیا. اس کے بعد بی بی نے خواب بھی دیکھا تھا امام حسین کی شہادت کا. تو بی بی ام سلمہ کا کردار میرے خیال میں برادران اہل سنت کے حوالے سے بڑا عیاں کردار ہے کہ بی بی نے یعنی زوج رسول ہونے کے اعتبار سے اس زمانے میں بی بی کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا، اور علل اعلان انہوں نے مدینے کے ماحول میں امام حسین کے گھر میں مجلسیں کروانا، مولا کے مرثیے کا ذکر کرنا، بی بی کا کردار اس معاشرے میں بڑا عیاں تھا. جی، خصوصاً آج کی خواتین کے لیے فائنل میسج کہ آپ نے یہ اگر پوڈ کاسٹ سنا ہے، یہ خواتین جو ہیں یہ 4 فیزز جس میں سے تیسرا والا جو اسارت والا ہے ہم نے نہیں بیان کر سکے. انشاءاللہ کہ حضرت زینب ہمیں معاف کریں گی، کیونکہ ان کے حق کے لیے یہ تھا کہ ان کی عظمت کے مطابق ان کے خطبات پر گفتگو کی جائے، لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو. اور فائنل میسج کہ آج کی ایک عورت جو کربلا کو دیکھ رہی ہے اور یہ 4 ٹائپس آف وومن ان کربلا کو دیکھ رہی ہے، اس کے لیے فائنل میسج کیا ہے؟ فائنل میسج یہی ہے کہ بہادر نسلوں کو جنم دینا، اور یہ آئیڈیولوجی ان کے لیے بلڈ کرنا کہ واقع کربلا کا مطلب یہی ہے کہ جب وقت کا یزید آ جائے تو آپ نے بے جھجک ہو کے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی. ایک کربلا کا حقیقت میں میسج دینا اپنی بچوں کی طرف، کیونکہ اکثر ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ تربیت کا جو مین ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے. میں کہتا ہوں مرد کی نہیں ہے، وہ خاتون کی ہے، کیونکہ مرد پہ نفقہ واجب ہے، وہ صبح سے شام تک کمانے کے چکر میں ہوتا ہے. عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک ایسی نسلوں کی تربیت کروں، ایک شریعت مدار نسلوں کی تربیت کروں جن میں فقہ اہل بیت، جن میں فرامین اہل بیت پائی جائے. اور ایسی نسلیں اگر معاشرے کو دیں گی تو ایک خاتون معاشرہ بنا سکتی ہے، معاشرے ساز بن سکتی ہے. تو یہ خاتون کا ہدف ہونا چاہیے کہ واقعاً وہ بہادری اپنی تربیت میں دے، وہ شجاعت اپنے بچوں کی نسلوں میں دے کہ واقعاً اگر امام زمانہ جب یہ آواز دیں حل من ناصر ینصرنا تو وہ لبیک کہتے ہوئے اپنے مولا کی طرف آگے بڑھیں انشاءاللہ. جی محمد بھائی. جی، مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی نہضت خواتین کے بغیر اور کوئی بھی قوم خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت جو کربلا کے واقعے سے شروع ہوئی ہے اور اب تک چل رہی ہے، اور مہدویت امام زمانہ کے ظہور سے اس کو جا کر ملنا ہے کہ جو یقیناً یہ ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کے مراحل کو طے کرے، تو ہماری خواتین کا اس میں سب سے اہم محوری اور سینٹرک کردار ہے. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے وقت دیا. ہمارے ویورز کو لاسٹ میسج یہی دیں گے کہ خواتین کا سینٹرل رول ہے جیسے علماء نے کہا یہاں پر، اور انشاءاللہ کہ ہم کربلا کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں. جب مجلسیں جائیں تو مجلسیں سنیں تو صرف کانوں سے نہ سنیں، دل سے سنیں، اور ان کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں. اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے قربانی دی، کیا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں حق کی راہ میں خود کو اور اپنی نسلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ہوں تو آپ ہی وہ خواتین ہیں جو آج کے کربلا میں زندہ ہیں، اور آج کے کربلا میں آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے وقت کے امام کے لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے التماس دعا. خدا حافظ.